نرگس اور سنیل دت کی محبت کی کہانی جو مدر انڈیا کے سیٹ پر آگ لگنے سے شروع ہوئی۔ 1955 میں راج کپور اور نرگس مدراس کے AVM اسٹوڈیو میں فلم چوری چوری کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ تب راج کپور نے ایک اور اداکارہ پدمنی میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی جو اسی اسٹوڈیو میں ایک مختلف سیٹ پر اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی۔ راج کپور اور نرگس کے درمیان پدمنی کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی وقت نرگس نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا۔ انہوں نے محبوب خان کی نئی فلم مدر انڈیا میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ برسوں پہلے نرگس نے اپنے کیریئر کا آغاز محبوب کی ہی فلم سے کیا تھا اور تب تک محبوب خان ہندی فلم انڈسٹری میں کافی مشہور ہو چکے تھے۔ اس کردار کے ذریعے نرگس پوری دنیا کو دکھانا چاہتی تھیں کہ وہ راج کپور کیمپ سے نکل آئی ہیں۔ مدر انڈیا سے پہلے 1940 میں محبوب خان نے اسی موضوع پر عورت نامی فلم بنائی تھی۔ TGS جارج نرگس کی سوانح عمری دی لائف اینڈ ٹائمز آف نرگس میں لکھتے ہیں کہ محبوب خان کو 1937 کی MGM فلم دی گڈ ارتھ سے مدر انڈیا کا خیال آیا۔ اس فلم میں ایک چینی کسان خاندان کی تصویر کشی کرتے ہوئے ایک بے لوث ماں کے دکھوں اور مصائب کو حیرت انگیز حساسیت کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ فلم دیکھنے کے بعد محبوب خان بھی ہزاروں ناظرین کی طرح رو پڑے اور انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ فلم انڈیا میں بھی اتنی ہی مقبول ہوگی۔ ان کے معاون بابو بھائی مہتا کو میکسم گورکی کے ناول ماں سے بھی تحریک ملی۔ ان کہانیوں کو گجرات میں اپنے تجربات سے ملاتے ہوئے محبوب خان نے فلم عورت بنائی جس میں پہلی بار سینما اسکرین پر عورت کی ایک مستند تصویر کشی کی گئی۔ نرگس نے راج کپور سے علیحدگی کے بعد پہلی فلم مدر انڈیا سائن کی تھی۔ محبوب خان نے دلیپ کمار کو ہیرو کے طور پر سائن کیا تھا لیکن راج کپور کبھی نہیں چاہتے تھے کہ نرگس دلیپ کمار کے ساتھ کوئی فلم کریں۔ اگر محبوب خان کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو وہ سنیل دت کو سائن نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نرگس کی زندگی میں آتے۔ محبوب خان سے مشاورت کے بعد دلیپ کمار نے مشورہ دیا کہ فلم میں نرگس کے بیٹے کے کردار کو دوبارہ لکھا جائے اور وہ فلم میں ڈبل رول کریں، پہلے حصے میں نرگس کے شوہر اور دوسرے حصے میں ان کے بیٹے کا۔ محبوب خان نے یہ مشورہ مان لیا اور کہانی میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس کردار کے لیے درکار خصوصی وگ بنوانے کے لیے دلیپ کمار بھی لندن چلے گئے لیکن دلیپ کی غیر موجودگی میں فلم کے لکھاریوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ انہوں نے محبوب خان کو دوبارہ اصلی کہانی پر ہی کام کرنے پر راضی کر لیا۔ ادھر لندن سے واپسی کے بعد جب دلیپ کمار کو یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے فلم چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فلم میں نرگس نے اپنی زندگی کی بہترین اداکاری کی۔ یہ فلم ایک عورت کی نوجوان بیوی سے بڑھاپے تک کے سفر کی کہانی ہے جس میں رومانس تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ عورت کی استقامت بھی بیان کی گئی ہے جس میں ایک ماں اپنے ہی بیٹے کو گولی مارنے سے گریز نہیں کرتی۔ TGS جارج نرگس کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ نرگس کو اس کردار سے پورے ملک میں کافی شہرت ملی۔ جب دلیپ کمار سے پوچھا گیا کہ نرگس کی 3 بہترین فلمیں کون سی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مدر انڈیا نرگس کی پہلی بہترین فلم ہے، ان کی دوسری بہترین فلم بھی مدر انڈیا ہے اور ان کی تیسری بہترین فلم بھی مدر انڈیا ہے۔ مدر انڈیا کے بعد نرگس کے لیے ہر کردار چھوٹا ہو گیا۔ 1988 میں مدر انڈیا کے ریلیز کے 30 سال بعد سبھاش جھا نے انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ مدر انڈیا نرگس کے لیے مارلن برینڈو کے گاڈ فادر اور جولی اینڈریوز کے دی ساؤنڈ آف میوزک جیسی تھی۔ اس فلم اور فلم میں نرگس کا کردار اس قدر ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا کہ دونوں کو الگ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ نرگس نے خود اعتراف کیا کہ مدر انڈیا کرنے کے بعد ان کے لیے کوئی اور کردار کرنا ناممکن ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جب نرگس نے یہ کردار کیا تو ان کی عمر صرف 28 سال تھی۔ 28 سال کی عمر میں ماں کا کردار ادا کرنا واقعی ہمت کا کام تھا۔ محبوب خان کو مدر انڈیا میں دلیپ کمار کا متبادل تلاش کرنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ آخر میں یہ کردار سنیل دت کو ملا جو نرگس سے 1 سال چھوٹے تھے۔ سنیل دت ایک زمانے میں ریڈیو سیلون کے لیے کام کرتے تھے اور فلمی ستاروں کے انٹرویوز کیا کرتے تھے۔ 1953 میں انہوں نے فلم 2 بیگھہ زمین کے پریمیئر میں کمپیئرنگ بھی کی تھی۔ سفید سوٹ پہنے سنیل دت نے سامعین میں بیٹھے فلمی ستاروں کو سٹیج پر بلایا اور ان سے 2 لفظ کہنے کی درخواست کی۔ ان ستاروں میں سے ایک نرگس تھیں جنہوں نے سفید ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ دونوں میں سے کسی نے سوچا بھی
نہیں ہوگا کہ 5 سال کے اندر وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ سنیل دت کو قومی پہچان اس وقت ملی جب بی آر چوپڑا نے ان کو اپنی فلم ایک ہی راستہ میں سائن کیا اور تبھی محبوب خان نے انہیں پہلی بار دیکھا۔ محبوب خان اپنے اداکاروں کے درمیان دوستی کو بہت پروان چڑھایا کرتے تھے تاکہ ان کی اداکاری میں بے ساختگی برقرار رہے۔ وہ اکثر آؤٹ ڈور شوٹنگ کرتے تھے تاکہ ان کے اداکاروں کو ایک ساتھ گزارنے کے لیے کافی وقت مل سکے۔ نرگس نے بھی اپنے 2 ساتھی اداکاروں سنیل دت اور راجندر کمار کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ فلم کی زیادہ تر شوٹنگ مہاراشٹر اور گجرات میں کی گئی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نرگس کو سنیل دت کے بہت قریب کر دیا۔ گجرات میں مدر انڈیا کے مشہور فائر سین کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ بھوسے کے ڈھیر کو آگ لگائی جانی تھی تاکہ اس میں چھپے سنیل دت باہر آ سکیں۔ TGS جارج لکھتے ہیں کہ جب نرگس جلتے ہوئے بھوسے کے ڈھیر سے گزر رہی تھی تو اچانک ہوا نے اپنا رخ بدل لیا اور نرگس شعلوں میں پھنس گئیں۔ سنیل کو جیسے ہی اس کا اندازہ ہوا وہ شعلوں میں کود گئے اور بری طرح گھبرائی ہوئی نرگس کو بچا کر آگ سے باہر لے آئے۔ اس کوشش میں سنیل دت خود بھی جل گئے۔ سنیل دت کے اس جذبے نے نرگس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کی۔ بعد ازاں نرگس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہسپتال میں ہمیں انجیکشن لگائے گئے جس سے ہمارا درد کم ہوا اور ہمیں نیند آنے لگی۔ جب بھی کوئی میرے پاس آتا تو میں اس سے ایک ہی بات پوچھتی کہ سنیل کیسے ہیں۔ 2 مارچ کو میں ان سے ملنے ان کے کمرے میں گئی تو ان کا چہرہ، پیٹ اور ہاتھ سب جل چکے تھے۔ وہ بہت تکلیف میں تھے۔ میں سارا دن ان کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد میں نے ان کا ایسا خیال رکھنا شروع کر دیا جیسے وہ میرا حصہ ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں حالات ایسے ہو گئے کہ میں ان سے 1 منٹ بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جس نے سنیل دت اور نرگس کو اور قریب کر دیا۔ ایک بار شوٹنگ کے دوران نرگس کو لگا کہ سنیل دت بہت اداس ہیں۔ جب نرگس نے اس کی وجہ پوچھی تو سنیل نے بتایا کہ ان کی بہن رانی کو TB ہے۔ نرگس خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور سنیل دت کے فلیٹ پر پہنچ گئیں۔ وہاں سے وہ رانی کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے ان کے بچے کو بھی اس وقت تک اپنے گھر میں رکھا جب تک کہ رانی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو گئی۔ نرگس کا رانی سے ملنا جلنا بڑھ گیا۔ TGS جارج لکھتے ہیں کہ ایک دن نرگس رانی کے پاس تھیں کہ رات ہو گئی تو سنیل دت نرگس کو اپنی کار میں میرین ڈرائیو والے گھر چھوڑنے گئے۔ راستے میں انہوں نے نرگس کو شادی کی پیشکش کر دی۔ نرگس نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن شام کو سنیل دت کو اپنی بہن رانی کے ذریعے نرگس کا جواب ملا۔ کئی سال بعد سنیل نے اپنے ایک صحافی دوست PK رابندر ناتھ کو بتایا کہ اگر ان کی والدہ ایک مسلمان بہو کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی تو وہ شاید نرگس سے شادی نہ کرتے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا نرگس کے ساتھ خوش رہے گا، لہٰذا انہوں نے اس شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ مدر انڈیا کا پریمیئر 25 اکتوبر 1957 کو بمبئی کے لیبرٹی سینما میں ہوا۔ سنیل دت اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس دن نرگس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سب سے پہلے میرے خاندان کے کچھ لوگ بچوں کے ساتھ مدر انڈیا کو دیکھنے گئے۔ میں سانسیں روکے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ سب بہت رو کر واپس آئے تھے۔ IS جوہر ہانپتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہ شو دیکھ کر سیدھا آ رہے تھے۔ وہ اتنے پرجوش تھے کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ محبوب خان نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں وہاں پہنچی تو جوہر، نیمانی اور دھیرو بھائی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اس کے بعد نرگس فلم کا پریمیئر دیکھنے گئیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے اور وہ محسوس کر سکتی تھیں کہ وہ کانپ رہی ہیں۔ نرگس نے سنیل دت کی طرف بھیجے گئے خط میں لکھا کہ سب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کاش میں انہیں بتا سکتی کہ آپ میرے دل، آنکھوں اور سانسوں میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی ایک بوڑھی خاتون کے طور پر میرا پہلا سین سکرین پر آیا تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ میں نے آپ کی گھڑی اپنے دل کے قریب رکھی۔ لوگ فلم کو پسند کر رہے تھے۔ آپ فلم میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ آپ فلم میں اپنے کردار سے زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن لوگوں نے آپ کو برجو کے طور پر بہت پسند کیا۔ میں صرف اسی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تب تک نرگس نے گوشت اور انڈے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب تک وہ سنیل دت سے شادی نہیں کر لیتی تب تک وہ سبزی خور رہیں گی۔ چنانچہ جب مدر انڈیا کے پریمیئر میں محبوب خان نے ضیافت کی تو نرگس نے روٹی کے ساتھ صرف اچار کھایا۔ نرگس اور سنیل دت کی شادی 11 مارچ 1958 کو ہوئی۔ دونوں کی شادی سانتا کروز کے آریہ سماج ہال میں ہوئی۔ اس دن بھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ نرگس شادی کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں کیونکہ پوپ کے ممبئی کے دورے کی وجہ سے وہ ایک بڑے ٹریفک جام میں پھنس گئی تھیں۔ نمرتا اور پریا دت اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز دت میموریز آف آور پیرنٹس میں لکھتی ہیں کہ سنیل دت نے 3 گھنٹے تک ان کا انتظار کیا۔ کار میں بیٹھی نرگس سوچتی رہی کہ سنیل کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اسے آخری وقت میں دھوکہ
دھوکہ دیا۔ وہ دور موبائل فون کا نہیں تھا۔ دوسری طرف سنیل دت یہ سوچ کر اپنی جگہ سے نہیں ہلے کہ اگر وہ فون کرنے گئے اور اسی دوران نرگس وہاں پہنچ گئیں تو وہ سمجھیں گی کہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لیکن ان دونوں کو صبر کا اچھا صلہ ملا جب نرگس اور سنیل دت نے آدھی رات کے قریب شادی کر لی۔ یہ خفیہ شادی تھی، مدر انڈیا چند ماہ قبل ہی ریلیز ہوئی تھی اور ان دونوں کی ماں بیٹے کی تصویر عوام کے درمیان تھی۔ اس وقت نرگس انڈین سینما کی فرسٹ لیڈی بن چکی تھیں جبکہ سنیل دت ابھی تک ان کے ساتھ تھے۔ بمبئی میں تو کئی جگہوں پر لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ سنیل نے اس سے پیشے اور شہرت کی وجہ سے شادی کی، لیکن نرگس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نرگس نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے لیے کروا چوتھ کا برت رکھنا شروع کر دیا۔ فلم انڈیا میگزین نے مدر انڈیا کو اس وقت تک کی بہترین فلم قرار دیا۔ فلم میں ایک اچھی کہانی، عمدہ مکالمے، اچھی موسیقی اور جذبات کی بھرمار جیسی تمام خوبیاں تھیں۔ جس طرح کی تنقیدی تعریف اس فلم کو ملی اس وقت تک کسی فلم کو نہیں ملی تھی۔ کہانی کے مصنف جاوید اختر نے ایک دلچسپ تبصرہ کیا کہ تمام ہندی فلمیں مدر انڈیا سے پیدا ہوتی ہیں۔ کشور دیسائی نے اپنی کتاب ڈارلنگ جی دی ٹریو لو سٹوری آف نرگس اینڈ سنیل دت میں لکھا کہ مدر انڈیا کی ریلیز نرگس پر ایک طرح کا بوجھ بن گئی۔ ان کے انٹرویوز اور آٹوگراف لیے جانے لگے۔ نرگس کو ہر وقت مبارکباد کی فون کالز آنے لگیں۔ معروف اداکار نادرا ان کے گھر آئیں اور بوسہ لے کر مبارکباد دی۔ نرگس کو اس سے پہلے اپنے کسی کردار کے لیے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ نادرا نے ان سے کہا کہ انہیں سنیل کے کردار سے زیادہ سنیل کی شکل پسند ہے، لیکن نرگس اپنی پہلی سوچ پر قائم رہیں کہ سنیل کی اداکاری سب کو پسند ہے۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دہلی میں مدر انڈیا کے پریمیئر میں شرکت کی۔ اسی سال نرگس کو فلموں میں ان کی شراکت کے لیے پدم شری سے نوازا گیا۔ 1957 میں مدر انڈیا کو غیر ملکی زبان کے زمرے میں آسکر کے لیے نامزد کیا گیا۔ مدر انڈیا میں ان کی اداکاری پر انہیں اسی سال فلم فیئر کی طرف سے بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔